الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا ذبہ وصحبہ عبد الدہور وکرما صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج مارچ کی 12 تاریخ ہے اور میرے عزیزوں ہولی 14 تاریخ کو ہے، تو میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو ہولی کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، کافی مسلمان بھائی ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہولی کے موقع پر ہندو بھائیوں کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور ہمارے کافی عزیز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو معلوم نہیں ہوتا ہے، وہ لوگ ہولی کے موقع پر اپنے چہرے اور اپنے جسم وغیرہ پر رنگ بھی لگوا لیتے ہیں، اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہولی وغیرہ میں ہندو بھائی کے تہوار میں شریک ہو کر وہاں کی مٹھائیاں بھی کھاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے، آج میں اس کے بارے میں آپ سے بات کروں گا، کیونکہ یہ ساری چیزیں انسان کو نہیں معلوم ہوتی ہے، بہت باریکی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان میں ایسی کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو انسان اگر کر جاتا ہے تو حتیٰ کہ وہ کفر کر ڈالتا ہے، اور بہت چیزیں ایسی ہیں جو اس کو گناہ تک پہنچا دیتی ہیں۔ تو میرے عزیزو، آج بات کرتے ہیں سب سے پہلے یہ کہ ہولی کے موقع پر رنگ لگانا یا لگوانا کیسا ہے۔ تو دیکھیں، ہولی کے موقع پر رنگ لگوانا گناہ و حرام ہے۔ ہولی کے موقع پر کسی ہندو بھائی کو کوئی مسلم بھائی اگر مبارکبادی پیش کرتا ہے تو حتیٰ کہ وہ حرام و کفر کرتا ہے، اور جو انسان مسلمان حرام و کفر کرتا ہے تو اس پر توبہ لازم آتی ہے، تجدید ایمان لازم آتی ہے، اور اگر وہ نکاح والا ہے تو اس پر دوبارہ نکاح لازم آتی ہے۔ اور میرے عزیزو، اگر کسی نے اوپر دل سے دل رکھنے کے لیے ان کا کہہ دیا کہ ہاں ہولی مبارک ہو، تو اس کے اوپر لازم آتا ہے کہ یہ انسان توبہ کرے، اور یہ سخت حرام کام کرتا ہے، بہت بڑا حرام کام کرتا ہے۔ حرام سے جو آخری ہے، سب سے زیادہ حرام چیز جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہولی کے موقع پر ہندوؤں کو مبارکبادی پیش نہ کریں، بلکہ یہ ان کا تہوار ہے، یہ انہی کو منانا تو بہتر ہے۔ ہم لوگ کا جو تہوار ہے عید و بقرعید، ربیع الاول اور جو دیگر تہوار ہیں، اس کو مناتے رہیں۔ اور بات کرتے ہیں اب ہندو کی مٹھائی کے بارے میں۔ تو دیکھیں، اگر ہندو جو ہولی کا دن ہوتا ہے تو اس دن ہندو بھائی کے یہاں پر مٹھائی نہ کھائیں، لیکن اگر مٹھائی کھائیں تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک بنا پر مٹھائی کھا سکتا ہے۔ وہ بنا یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو کوئی ہندو بھائی مٹھائی کھلاتا ہے، کسی مسلمان بھائی کو کوئی ہندو بھائی مٹھائی کھلاتا ہے، تو جو مسلمان بھائی ہے اس کے دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ جو یہ مٹھائی کھلا رہا ہے نا، یہ مٹھائی کھلا رہا ہے تو اس پر پوجا پاٹ کچھ بھی ہوا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، اس پر کچھ بھی ہوا ہے اس کو نہیں مانتے ہیں، ہم اس کو نارمل مٹھائی کی طرح سمجھ کر کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ورنہ اگر اس کو پوجا پاٹ کیا ہوا مٹھائی کو اسی کو جان کر کھائیں گے تو آپ کے اوپر سخت گنہگار آپ ہوں گے اور آپ حرام کام کو کریں گے۔ تو میرے عزیز، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہولی کے موقع پر ان تمام چیزوں سے بچتے رہیں گے، گناہ و حرام اور کفر چیزوں سے بچتے رہیں گے۔ یہ دیکھو کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، اور انسان اس سے لاپرواہ رہتا ہے۔ تو میرے عزیزو، عالم دین سے ملاقات کرو، ان سے پوچھو کہ یہ چھوٹی چیزیں ہیں لیکن کہاں تک پہنچا دیتی ہیں، تو وہ آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور آپ کو اسی طرح دینی باتیں ملتی رہیں، اس کے لیے ہمارے ساتھ جڑتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔